جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جن کا جو فل نیم ہے سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی، سلطنت کے بانی تھے، ایوبی سلطنت کے بانی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی سلطان صلاح الدین کا ابتدائی دور۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسل کرد تھے۔ 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شہر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ابتدائی دور۔ سلطان صلاح الدین نسل کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شہر اور سلطان صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر قابض ہو گئے۔ کارنامے۔ سلطان صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ اس میں جہاد کا جذبہ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار یانانس کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلے کو برابر لوٹ رہے تھے۔ جب مسجد اقصی فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں اور کھانا اور پانی کا ذائقہ مجھے کس طرح اچھا لگ سکتا ہے۔ یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں اور کھانا اور پانی کا ذائقہ مجھے کس طرح اچھا لگ سکتا ہے۔ وقت کا سلطان تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
بیت المقدس کو فتح کیا، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور ان کا مزار شام میں موجود ہے۔ اور ہماری جو ہسٹری ہے اس میں متعدد بہت سے فاتحین کو ہم جانتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر آگے سب سے نمایاں ہے۔ اور آج کل جتنا بھی آپ فلسطین کے بارے میں سن رہے ہیں یا غزہ کے بارے میں سن رہے ہیں، تو اس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فارم میں ہمارے ماضی میں شامل رہی ہے، اور یہ آئی تھنک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔